أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب السماء والأرض وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك كثيرا وأكثر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کی جو ہر بڑی چھوٹی تعریف کے لائق اور قابل. آپ کی اور میری بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو اصل تعریف وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر بندوں سے ہماری تعریف کرا دی. ورنہ اگر ہمارے عیب بندوں کے سامنے کھل جائیں تو کوئی ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار بھی نہ. جب سے دنیا بنی جب تک ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ ہی کی تعریف کرتی چلی آ رہی ہے اور اسی ہی کی تعریف ہوتی رہے گی. کیوں کہ تعریفوں کے لائق وہی. لا تعداد بے حساب درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ میرا اللہ بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور بھیجنے کا حکم ہے. کروڑوں دعائیں، اربوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے جو واقعی ہی دعاؤں کے لائق اور قابل ہیں، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو جوکھوں اور تکلیفوں میں ڈال کر اللہ کا پورا پورا دین ہم تک پہنچایا. دعا ہے کہ اللہ اس پورے پورے دین پر ہمیں پورا پورا ہو کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.
سورہ حجرات کی باتیں آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی۔ اگر اس صورت کو ہم سمجھیں تو ہماری گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، کاروبار کی زندگی، معاملات کی زندگی، سو فیصد سمجھنے سے، سننے سے، ماننے سے، عمل کرنے سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، سنو اور مانو، پھر آپ اس پر بیعت لیا کرتے تھے۔ صرف سننے سے کام نہیں چلتا، سننے کے بعد ماننا بھی ہے۔ سن کے صرف سن نہیں ہو جاتا بندہ، جس طرح کبھی کبھی ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے، سن کے سن نہیں ہونا، بلکہ سن کے اسے ماننا بھی ہوتا۔ اور اگلی دعا بھی کبھی کبھی آپ سے کہا کرتا ہوں کہ سن کے، مان کے، مانتے مانتے اس دنیا سے رخصت ہو جانا، اسی کو ایمان کہتے۔ اللہ ہمیں مانتے مانتے اس دنیا سے اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ 8واں سبق سورہ حجرات کا ترتیب وار ہمارا چل رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں اکثر اس جملے پر بڑا زور دے کر بات کہا کرتا ہوں۔ مولانا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آپ میرے قریب بیٹھا کریں، آپ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو نصیحت صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ آپ ماننے والے نہیں، یا آپ کو کم مومن سمجھ کر نصیحت کرتا ہوں، اپنے سے چھوٹا مومن سمجھ کر نصیحت کرتا ہوں، نہیں، بلکہ نصیحت اس وقت کرتا ہوں جب میں اپنے آپ کے لیے بھی نصیحت کو ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے بھی اس نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، ذمہ داری چونکہ اللہ نے دی ہے، قیامت والے دن جہاں اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے، اللہ نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے۔ آپ سے پوچھنا ہے، سنا تھا، مجھ سے پوچھنا ہے، سنایا تھا، کہا تھا۔ نہ جان آپ کی چھوٹنی ہے، نہ جان میری چھوٹنی ہے۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری ایک کندھے کی ہے، میری ذمہ داری 2 کندھوں کی ہے۔ مجھ سے ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا، صرف کہا تھا، خود بھی کیا تھا، کہ صرف کہتا رہا؟ اس لیے ذمہ داری ہم دونوں کی ہے۔ اللہ آپ کو سننے کی، مجھے کہنے کی، اور پھر اللہ دونوں کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ میں نے کئی بار کہا ہے کہ مومن اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا بھی نام ہے، اور مومن آپ کا بھی نام ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی جڑتا ہے، گویا کہ ہم نام ہوتے ہو۔ اللہ نے اپنا نام آپ کو دیا ہے، بے شک وہاں مومن کا معنی اور ہے، یہاں مومن کا معنی اور ہے۔ وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔
وہ ہمیں ایمان دینے والا ہے، ہم ایمان کو قبول کرنے والے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم جھولی پھیلانے والے ہیں، وہ جھولی کو بھرنے والا ہے ایمان سے۔ وہ نہ دے تو ہمیں کون دے گا ایمان؟ وہ ہمارے بھانڈے اور دل کے برتن کو دیکھتا ہے، کس کے دل کا برتن ہے جس میں ایمان کو ڈالوں۔ ابو جہل نبی کا قریبی تھا، قریش خاندان کا تھا، بھانڈا خالی نظر آیا۔ ابو لہب نبی کا چاچا تھا، بھانڈا خالی نظر آیا، اللہ نے نہیں ڈالا۔ ہمارے دل کے بھانڈے اور برتن میں اللہ کو کچھ نظر آیا ہے تو اللہ نے ایمان ڈالا۔ کچھ تو ہے نا۔ جب کچھ ہے تو پھر معنی بنتا ہے او کچھ والو، میں نے اپنا نام تمہارے اندر ڈالا ہے، میں نے تمہیں اپنا نام دیا ہے۔ پنجاب میں ایک بعض علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ پگ ایک دوسرے کے سر پہ رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے یہ پگ ونڈ بھائی ہو گئے۔ بیٹوں نسلوں تک بات چلتی تھی کہ ان کے باپ وہ ہیں جنہوں نے آپس میں پگ بانٹی تھی۔ سندھ میں چلے جائیں تو سندھ کی آج بھی رسم اور ریت ہے کہ وہ سندھی چادر آنے والے مہمان کے کندھے پہ ڈالتے ہیں۔ ایک ریت رسم ہے، ایک عزت دی جاتی ہے، ایک مہمان نوازی کی رسم کی جاتی ہے، اس سے تعلقات بنتے ہیں، ایک محبت کا رشتہ جڑتا ہے۔ عربوں میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لال رومال کے اوپر ایک رسہ رکھتے ہیں، عربی میں اس کو اگال کہا جاتا ہے۔ جب بہت کسی سے تعلق بناتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا رسہ اتار کر ایک دوسرے کے سر پہ رکھتے ہیں۔ وہ تعلق اور محبت بنانے کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ بے عینی اسی طرح میرے اللہ نے آپ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لیے آپ کے دل کے اندر اپنا نام ڈالا ہے، آپ کے دل کے اندر ایمان کا بوٹا لگایا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو پیچھے 5ویں سبق میں یہ گزرا تھا کہ تمہارے دل کے اندر ایمان کا بوٹا میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، ایک رشتہ بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، او میرے رشتے والو۔ اللہ کا خاندان کوئی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے چاچے کے یا پھوپھی یا مامے کے رشتے والے ہیں یا خاندان والے ہیں یا ٹبر والے ہیں یا فیملی والے ہیں۔ اللہ کا ٹبر خاندان تو کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا ہے کہ جس سے وہ نکلا ہو، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ٹبر فیملی کوئی نہیں اس کی، لیکن ایمان کا رشتہ ہے۔ اس نے جس سے بھی بنایا ہے ایمان کا رشتہ بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ اس کا ایمان کا ایک رشتہ ہے۔ وہ بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ دنیا میں اگر جس کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے تو اس کے رشتے کی تو قدر کرتے ہو، اللہ کا بھی ایک رشتہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب کبھی حضور پڑھتے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ہم صرف یہ کان نہیں کھڑے کرتے تھے، ہم اس کے بھی کان کھولتے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو جمعے کے خطبے میں یکدم کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اب یہ چوک میں جیسے یہ سگنل ہے وہاں تھے، کان میں آواز گئی حضور کی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ۔ جمعے کی نماز کے بعد میرے پاک نبی نے پوچھا میرا وہ یار کہاں ہے؟ کسی نے کہا جی وہ تو وہاں بیٹھا ہے۔ میرے پاک نبی نے طلب فرمایا اسے بلاؤ۔
وہ آیا تو میرے آقا نے پوچھا، وہ بیلیا خیر تو ہے؟ کیا ایمان تھے! عرض کیا سونا، میں نے آپ کی آواز سنی، بیٹھ جاؤ۔ میں نے سمجھا آپ نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ فرمایا میں نے تو خطبے میں کہا تھا بیٹھ جاؤ، تجھے تھوڑا ہی کہا تھا۔ میں نے کہا سونا، میرے کان میں تو اتنی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں کیا سمجھوں آپ نے کس کو کہا؟ میں نے تو یہی سمجھا آپ نے مجھے کہا ہے بیٹھ جاؤ۔ ایمان یہ ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس پوری صورت میں اللہ پاک اسی طرح ہمیں باتیں کر رہا ہے۔ پیچھے آپ نے سبق سنے ہوں گے جو ہمارے چل رہے ہیں۔ اتنا میٹھا اور پیارا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اگر اللہ ہمیں یوں کہتا، او بنگالیوں، او پاکستانیوں، او ہندیوں، عربیوں، جس طرح ہمارے دماغ بنے ہوئے ہیں، اے پنجابیوں، سندھیوں، پٹھانوں، اردو بولنے والوں، سرائکیوں، گجراتیوں، سیالکوٹیوں، لاہوریوں، یہ تو ہم نے اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے نا، رب نے تو نہیں بانٹا۔ یہ رنگ و نسل کی طرف بلانا تو جہالت تھی اتنی بڑی۔ قومیت کی دعوت دینا، رنگ و نسل اور زبان کی دعوت دینا تو میرے پاک نبی نے تو یہ جہالت قرار دیا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں میری امت میں یہ لعنت اور جہالت نہ آ جائے کہ اپنی قوموں اور اپنی نسلوں کی طرف بلانے لگ جائیں ایک دوسرے کو۔ اور ہمارے اندر ہو گیا فساد، جبکہ ہم سارے یا ایھا الذین آمنوا تھے، ایمان والے تھے۔ اللہ تو ہمیں اسی بات سے یاد کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ کیا بات ہے؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، ایک دوسرے کا ٹھٹھا نہ کرنا، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا۔ یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، قوم، یہاں مردوں کو قوم کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ قومیں مردوں سے بنتی ہیں، خاندان مردوں سے بنتا ہے، نسلیں مردوں سے چلتی ہیں، فیملیاں مردوں سے چلتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا۔ ان یکونوا خیرا منہم، جس کا مذاق اڑا رہے ہو کیا پتہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ پھر کہا ولا نساء من نساء، اے عورتوں، ایک دوسری عورت کا مذاق نہ اڑانا، کیا پتہ جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو اللہ کے ہاں تم سے اچھی ہے۔ یہ جو ایک ہوتا ہے ٹھٹھا تمسخر اڑانا، ایک ہوتا ہے مزاح، میم زا الف ہا کے ساتھ مزاح، ہنسنا کھیلنا۔ ہم لوگ اردو دانوں نے بھی اس کو مذاق بنا دیا ہے، اردو چونکہ ہم سمجھتے نہیں، سارا ہم نے جو ہے نا وہ کھلتا بنا دیا ہے۔ تمسخر اڑانا، کسی کو حقیر سمجھ کر، جیسے ہمارے ہاں کسی کو نائی سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، کسی کو جلاہا سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، کسی کو لنگڑا سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا،
किसी को काना समझ कर उसका मजाक उड़ाना, किसी को जुलाहा समझकर मजाक उड़ाना, किसी को कम्मी कहकर उसका मजाक उड़ाना, किसी को घटिया कौम समझकर उसका मजाक उड़ाना, किसी के पाँव में अल्लाह ने लंग रखा है तो तुम भी लंगड़े बनकर उसकी कॉपी करके, जिस तरह ड्रामों और फिल्मों में होता है, ये मजाक उड़ाते हैं जो मजाहिया ड्रामे, हम लोग भी सारे हंसते हैं, खेलते हैं मजाक। सिखों पर लतीफ़े बनने, मौलवियों पर लतीफ़े बनने, पठानों पर लतीफ़े बनने, छोटे कद वालों पर लतीफ़े बनने, लंबों पर लतीफ़े बनने और हंसना। देखें, किसी के रंग पर मजाक उड़ाना, किसी के छोटे कद पर मजाक उड़ाना। भाई, रंग काला गोरा बनाना तो अल्लाह का काम है, किसी को छोटा बनाना, लंबा बनाना तो अल्लाह का काम है। किसी के पाँव में अल्लाह ने लंग रख दिया, किसी की एक आंख अल्लाह ने ले ली, तो वो तो अल्लाह का काम है। अगर कोई मजाक उड़ाता है तो वो तो तकदीर के अंदर मजाक उड़ा रहा है, अल्लाह की कुदरत की कारीगरी में मजाक उड़ा रहा है। और अल्लाह की कुदरत की कारीगरी में कोई मजाक उड़ाता है, ये तो कुफ्र हो जाता है। और तमस्खुर आदमी कब उड़ाता है? जब बंदे के अंदर तकब्बुर आता है, दूसरे को हकीर समझता है। यह सबसे बड़ी तकब्बुर की अलामत होती है। एक ने कहा था ना, अना खैरुम मिन, मैं आग से बना हुआ हूं, इससे अच्छा हूं, मैं मिट्टी वाले को सजदा करूं? यह तो मिट्टी से बना है, मैं क्यों सजदा करूं? अल्लाह की बात का मजाक उड़ाया तो क्या हुआ? हमेशा हमेशा के लिए लानत का तोप गले में पड़ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर अज़ाज़ील, शेख सादी ने तर्जमा किया है उस हदीस का, तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार करद, बजिंदान लानत गिरफ्तार करद। तकब्बुर ने शैतान को ऐसा बर्बाद किया कि हमेशा हमेशा के लिए लानत की जेल में चला गया। तकब्बुर मकुन जी नहार है पिसर के रोजे जिदस्तश दर आई बसर। ऐ लख्त जिगर नौजवान, तकब्बुर न कर। तकब्बुर जिसने भी किया है, एक ना एक दिन वो गिर जाता। मिट्टी बन जा, मिट्टी बन जा। इसलिए कि तुम मिट्टी से बने हुए हो। कुरान ने, अल्लाह ने कितनी बार कहा है तुम मिट्टी से बने हो। आग के अंदर कोई खूबी नहीं है, मिट्टी अपने अंदर हजारों खूबियां रखती है। आग के अंदर क्या खूबी है? जब भड़कती है, न बड़ा देखती है न छोटा देखती है। जब भड़कती है, न सोना देखती है न मिट्टी को देखती है। जब भड़कती है, न जानवर को देखती है न इंसान को देखती है। जब भड़कती है, न जवान को देखती है न बच्चे को देखती है न बूढ़े को देखती है। इसके अंदर है क्या? इसके बगैर भी इंसान जी सकता है, लेकिन मिट्टी के बगैर इंसान नहीं जी सकता। कितने जानवर हैं जिनको आग की जरूरत ही नहीं है। घोड़े, गाय, भैंस को आग की जरूरत है, जितनी मर्जी सर्दी पड़ती रहे। घोड़े ने कभी नहीं कहा मेरे आगे हीटर जलाओ, मैं आग को सेकना चाहता हूं। गाय भैंस ने कभी नहीं कहा। बल्कि आज का नौजवान तो सर्दी को एंजॉय करता है। अपने आप को बर्फ के मौसम में ले जाना ख्वाहिश करता है। आग के अंदर अल्लाह ने कोई खूबी नहीं रखी। ये तो पागल हैं,
جو آگ کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، وہ سمجھے ہی نہیں کیسی ہے خدا اس کی کہ بھڑک رہی ہو تو اوپر پانی ڈال تو اپنے آپ کو بجھ جاتی ہو، جو پانی سے بجھ جائے وہ خدا کیسی ہے؟ ایک آدمی نے بڑی عجیب بات کہی کہ ایک خدا کو برتن میں ڈالا، ایک خدا کو نیچے جلایا۔ کچھ قوم پانی کو خدا سمجھتی ہیں، کچھ قومیں آگ کو خدا سمجھتی ہیں۔ ایک خدا کو برتن میں ڈالا، اس کو چولہے پہ ڈالا، دوسرے خدا کو نیچے جلایا۔ کبھی نیچے والا خدا غالب آ گیا تو اوپر والا، اور کبھی اوپر والا غالب آ گیا تو نیچے والا ختم، کبھی نیچے والا غالب آ گیا تو اوپر والا سوکھ گیا۔ یہ کیسے خدا ہیں کہ دونوں کی کشتی ہو رہی ہے؟ آگ زیادہ ہو گئی تو اوپر والا چولہے میں پڑا پڑا ختم ہو جاتا، اور کبھی کبھی اوپر والا ابلا نیچے گرا تو نیچے والا خدا ختم ہو گیا۔ مٹی، ہم مٹی سے بنے، ہم آگ سے بنے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہی نہیں، اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا۔ اور اسلام کے اندر یہ خوبی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے ایک نہ ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹتی۔ آپ اور میں دنیا میں جہاں بھی پہنچ جائیں نا تو دو تین چیزیں ہمارا اصل رکھتی ہیں۔ آپ یہاں جتنے بھی ہوں، چاہے برٹش پاسپورٹ جیب میں ڈال لو، SAR پاسپورٹ جیب میں ڈال لو، دعا پھر بھی کرتے ہو کہ اللہ میری قبر میرے پاکستان میں بنائی ہو، ماں باپ کے پیروں میں، اصل میری وہاں ہے جہاں سے میں آیا ہوں۔ اور بہت کسی نے دعا کر لی تو میرا ایمان مدینے سے آیا ہے، دعا کر لی کہ میری اصل وہاں سے آئی ہے، مدینے سے آیا ہوں، میرا کلمہ وہاں سے، اللہ میری قبر مدینے میں بنا دی ہو، میرا اصل وہاں ہے۔ اصل میں دیکھوں تو میں ایمان سے بنا ہوں، میرا ایمان مدینے سے آیا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، اور پھر اور اصل پہ چلے جاؤں تو میری اصل مٹی سے ہے۔ بادشاہ بھی ہو تو مٹی میں جاتا ہے، غریب اور فقیر بھی ہو تو مٹی میں جاتا ہے۔ اور دعا کرو مٹی نصیب ہو جائے، آمین کہہ دو دوست۔ مٹی بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور مٹی کے اندر خوبی کتنی ہے، میں اگر اسی پر بات کرنا شروع کروں تو گھنٹے گزرے ہیں۔ مٹی کے اندر خوبی کتنی ہے، ہمیں ڈھانپ لیتی ہے۔ ہمارے سارے عیب چھپ جاتے ہیں اس کے، ہمیں چھپا لیتی ہے۔ ایک بندہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، مسلمان تم کتنے ظالم ہو کہ کیسے اپنے ماں باپ کو ایک گڑھا کھود کے قبر میں ڈال دیتے ہو۔ میں نے کہا یہ ظلم نہیں، یہ تو مسلمان کی اور اسلام کی شفقت ہے کہ ہم جس ماں کی گود سے آتے ہیں اسی ماں کی گود میں واپس اپنے بچے کو ڈال دیتے ہیں۔ ماں کی گود کہہ دیتے ہیں کہ اماں یہ تو نے ہمیں دیا تھا، یہ تیری گود میں ہم نے واپس کر دیا ہے، سنبھال لے اس کو۔ جب آتا ہے تو بھی نہلاتے ہیں، جب جاتا ہے تو بھی نہلا دھلا کے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے ماں کی گود میں حوالے کر دیتے ہیں، لے لے۔ ماں کے حوالے کر دینا اس کی اولاد کو یہ ظلم ہے؟ اگر آج تمہاری ماں ہے تو پھر تم بتا دو کہ ظلم تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتی ہے؟ آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی مشاہدات ہیں کہ کتنے اچھے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ قبروں میں آج بھی ان کے جسم اللہ نے ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، مٹی نے کبھی ان کے جسموں کو کھایا نہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھا جائے۔ شہداء، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ،
اللہ کی راہ میں مرنے والے کو کبھی مردہ نہ کہو، وہ ایسا زندہ ہوتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کس طرح زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، مردہ گمان کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں کھاتا پیتا ہے۔ ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک فقہ کا مسئلہ عرض کرتا چلو، آپ کسی قید میں چلے گئے، قید والوں نے، حکومت والوں نے آپ کے کپڑے سارے اتار دیے، جیل میں ہیں، ننگا کر دیا آپ کو، اب نماز کا ٹائم آ گیا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، نماز فرض ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ شرمگاہ کو بھی چھپانا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ بھی تو مٹی ہے ساری، دیکھنے میں چمڑا ہے، اللہ نے بنایا تو مٹی سے ہے نا، شرمگاہوں کو اس طرح چھپا لے، ننگا بیٹھا بیٹھا گوڈے ایسے دونوں ملا لے، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، شرمگاہ تیری چھپ جائے، اللہ تیری نماز کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر کھیت میں ہے، دیہات میں ہے، تیرے پاس کپڑا کوئی نہیں، تو وہ پانی کی نالی اور پانی کا جو کھالا ہے اس کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھ کے اپنی شرمگاہ کو چھپا لے، اللہ تیری نماز کو قبول کر لے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر مٹی کا ایک ڈھیر بنا لے، مٹی کے ڈھیر کے اندر اپنی شرمگاہ کو چھپا کر بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اللہ تیری نماز کو قبول کر لے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے، پانی نہیں ہے، کپڑے ہیں تیرے پاس، پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، پانی دور ہے، پانی ہے لیکن بیماری ایسی ہے کہ تو پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یا پانی تو ہے لیکن برف بنا پڑا ہے، -70 ٹمپریچر چل رہا ہے، -40 چل رہا ہے، -20 چل رہا ہے، پانی کو ہاتھ لگاتا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، اب کیا کرے؟ شریعت نے کہا مٹی پہ ہاتھ مار، کہو سبحان اللہ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اللہ کا قرآن ہے، 2 جگہ قرآن میں آتا ہے، مٹی پہ 3 دفعہ ایسے ہاتھ مار، جتنا حصہ منہ کا دھوتا ہے وضو میں، منہ پہ ہاتھ پھیر لے، پھر 3 دفعہ مٹی پہ ہاتھ مار، یہ جتنا بازو کا حصہ دھوتا ہے وضو میں، انگلیوں کا خلال کر لے، نماز پڑھ لے، اسے تیمم کہتے ہیں، تیرا جسم پاک ہو گیا تو نماز پڑھ لے، چاہے تجھ پر غسل بھی فرض تھا یا وضو فرض تھا، تیرا جسم پاک صاف ہو گیا، نماز پڑھ لے، مٹی بن، پیشاب بھی کرتے ہو مٹی پہ، پخانے بھی مٹی پہ کرتے ہو، گائے بھینس بھی کرتے ہو، پھر اسی پخانے کو اٹھا کے مٹی میں ڈالتے ہو، کھیت میں ڈالتے ہو، وہی مٹی واپس تمہیں گندم بھی دیتی ہے، کپاس بھی دیتی ہے، جوار بھی دیتی ہے، مکئی بھی دیتی ہے، پھول بھی دیتی ہے، گھاس بھی دیتی ہے، پتے بھی دیتی ہے، آم بھی دیتی ہے، کنو بھی دیتی ہے، پھل فروٹ دیتی ہے، وہی کیا مٹی کی شان ہے، مٹی بن جا۔ یہ تکبر کرنا شیطان کا کام ہے، تیرا کام نہیں، اللہ نے سارے نبیوں کو مٹی سے بنایا ہے، ہاں بے شک تیری مٹی اور ہے، نبیوں کی مٹی اور ہے، اللہ نبیوں کو بناتا ہے تو اس گارے کے اندر اللہ جنت کی مٹی کی ملاوٹ کرتا ہے، تجھے اللہ پتہ نہیں کس گاؤں کی مٹی سے بناتا، قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جس مٹی سے تمہیں بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں تمہیں لوٹایا جاتا ہے۔ علماء نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جس بندے کی جہاں قبر بنتی ہے اللہ اس بندے کو بناتے وقت اسی جگہ کی مٹی لیتا ہے، اور جب کسی میت کو دفن کرو قرآن کہتا ہے تو اس کی قبر پر جب مٹی ڈالو تو قرآن کی یہ آیت پڑھا کرو منہا خلقناکم، مٹی ڈالتے وقت وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تو آیا تھا، اسی مٹی میں ہم نے تجھے لوٹا دیا، پھر ایک دن آئے گا تو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مزاح کرنا، یہ تمسخر اور ٹھٹھا اڑانا کسی کا، یہ بندے کو کبھی کبھی کافر بنا دیتا ہے، خدا کی تقدیر کا مذاق اڑانا،
قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے پہلے سپارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہ چلا قتل کس نے کیا۔ مقتول کے ورثاء حضرت موسیٰ کے پاس آئے، قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ حاضر ہوئے، اللہ سے پوچھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کوئی فال نہیں کڈی، اے تسی اسی ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، گئے پیروں مولویوں کے پاس، فال نکالو، کتاب کھولو، وہ بھی بے ایمان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فال کھول رہے ہیں، کتابیں کو، نجومی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، طوطے لے کے، طوطے عجیب مسلمان ہیں، طوطوں سے اپنا علم پوچھ رہا ہے، علم غیب کی خبریں طوطے دے رہے ہیں۔ مسئلہ بتا دوں ایک، سنو گے؟ جیڑا سننا چاہتا ہاتھ کھڑا کرو۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ نجومی کے پاس گیا، ہاتھ کی لکیریں دیکھ، میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی نہ دعا قبول ہوگی نہ نماز قبول ہوگی۔ چھوڑو ان پکھنڈ بازوں کو۔ یہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے، نہیں پتہ چل رہا۔ حضرت موسیٰ جبل طور پہ اللہ کے سامنے حاضر، اللہ جی کیا کریں؟ یہ قرآن ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کے پاس قوم آئی، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ نے کہا موسیٰ اپنی قوم سے کہو ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اور گائے کے ایک گوشت کی بوٹی مرنے والے کے جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے اور خود بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ مولانا ہے نا جی پہلے سپارے، سامنے سے کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، موسیٰ اتنا بڑا نبی ہو کہ ہمارے ساتھ مذاق کیوں کرتا ہے، ٹھٹھا کرتے ہو، ہنسی کھیل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ ٹھٹھا کرنا مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، ظالموں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، نبی مذاق نہیں کرتے، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، خدا کی تقدیر کا مذاق اڑانا نبیوں کا کام نہیں، مومن کا کام نہیں ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا، ایک ہے مزاح، تھوڑی دیر کبھی ہنس کھیل لے بندہ، وہ بھی شریعت کی حد میں، حد سے باہر نہ نکلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مزاح فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے کہہ بھی دیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہو کر بھی مزاح فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جو مزاح کرتا ہوں وہ بھی میں حق میں کرتا ہوں، حد میں کرتا ہوں، اور میرا مزاح بھی حق ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 مزاح کے لطیفے آپ کو سناتے ہیں۔ آپ مزاح بھی فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچے تھے، 10 سال تک حضور کے گھر کا کام، خادم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا سلف گھر کا، بچے تھے، گھر آنا جانا تھا۔
فرماتے ہیں میں 10 سال تک حضور کے گھر کا خادم رہا، مجھے نہیں یاد کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا ہو یا مارا ہو، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کیا نا۔ کبھی کبھی حضور فرمایا کرتے تھے او دکان والا ادھر آ۔ کیا آپ بھی کہہ دو زور سے، کیا کہتے تھے؟ اے دکان والا ادھر آ۔ اب دکان تو ہر کسی کے ہیں، یہ مزہ ہوتا ہے۔ اب یا تو علماء نے یہاں لکھا ہے حدیث کی تشریح میں کہ ان کے کان بڑے ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں گے، یا بات کو سنانے کے لیے کہ یہ ذرا توجہ سے سن لے، اے دکان والا۔ اب اللہ نے ہر بندے کو دو کان دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سن 8 ہجری 8.5 ہجری میں ایمان لائے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2-2.5 سال رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق 30-40 حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان سے بھی کم ہو تعداد۔ حضرت عمر ان سے بھی زیادہ کم ہے، حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ۔ خیر وہ وجوہات کیا ہیں میں آگے نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنی بات کرتا ہوں۔ ان کا نام عبداللہ ہے جو حضور نے رکھا تھا۔ اسلام سے پہلے ان کا اپنا خاندانی اور نام تھا، وہ میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا۔ بلیوں سے زیادہ پیار رکھتے تھے، ہر وقت کوئی 2 بلیاں ادھر ہوتی تھی، 2 بلیاں ادھر ہوتی تھی، جیسے آج کل لوگ بلیاں بھی رکھتے ہیں اور بھی کئی جانور گھروں میں رکھتے ہیں۔ عربی کے اندر ہرہ بلی کو کہا جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مذاق سے کہا او بلیوں والا، آج تک ان کا نام ہی پڑ گیا بلیوں والا۔ امت نے کبھی پوچھا ہی نہیں کسی نے کہ اصل میں ان کا نام کیا تھا، ہر کوئی ابو ہریرہ کہتا۔ حدیث کی جو کتاب کھولے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یوں کہا، حضور نے یوں کہا، حضور نے یوں کہا۔ گزشتہ جمعہ میری ایک بات رہ گئی تھی، اسی پر مجھے یاد آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دفعہ گھر سے ناراض ہو گئے حضرت فاطمہ سے کسی بات، نہ قمیض تھی نہ بنیان تھی، جسم تھا۔ تو غصے میں آپ ہوتے تو کسی کافی شاپ پہ جا کے بیٹھ جاتے، میں بھی ہوتا تو کسی گارڈن میں جا کے بیٹھ جاتا غصہ نکالنے کے لیے۔ اور یہ حکماء نے لکھا ہے جب بندے کو غصہ آئے تو اس جگہ سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائے، غصہ ختم ہو جاتا۔ گھر میں بھی کبھی آپ کو غصہ آئے نا، گھر سے باہر نکل جایا کرو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اگر زیادہ غصہ آ جائے باہر نہیں جانا تو وضو کر لیا کرو، واش روم میں چلے جاؤ، وضو کر لو، انشاءاللہ وضو سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت علی غصے میں آ کر مسجد نبوی میں، کچا فرش تھا، مٹی کا فرش تھا، آ کے سو گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ کو پریشانی ہوئی، علی کہاں گئے، غصے سے گھر سے نکل گئے۔ بیوی کا غصہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے،
کھانے کے ٹائم پہ آپ نہ پہنچو تو اس بیچاری کو فکر ہو جاتی ہے کہ کہاں گیا۔ اب حضرت فاطمہ پریشان تو حضور بھی پریشان، علی کہاں گیا؟ اب سارے مدینے میں تلاش شروع ہوئی۔ حضور نے کہا میرے علی نے کہا جانا ہے مسجد میں دیکھو۔ مسجد میں دیکھا تو حضرت علی نہ کرتا نہ بنیان، مسجد کے فرش پہ سوئے ہوئے ہیں اور پوری پیٹھ مٹی سے بھری ہوئی ہے۔ حضور ہنسے اور کہا یا ابو تراب، اے مٹی والا اٹھ۔ اب حضور نے کہا یا ابا تراب، اے مٹی والا، ایسا نام پڑا حضرت علی کا کہ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے کوئی علی کہے یا اسد اللہ کہے یا حیدر کہے مجھے اتنا پیارا نہیں لگتا، ہاں اگر مجھے کوئی ابو تراب کہے تو مجھے پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ مجھے حضور نے لقب دیا ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ، میں تجھے ابھی اونٹنی کا ایک بچہ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اونٹ مانگا ہے۔ فرمایا بیٹھ، تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ وہ نہ ایک قسم کا ناراض، یا رسول اللہ میں نے اونٹ مانگا ہے۔ حضور ہنس کے کہنے لگے بیٹھ، تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ یہ بندہ بے صبر ہو رہا ہے تو حضور نے فرمایا وہ جو تو اونٹ مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہوگا نا، یا یہ بتا وہ کسی اور بلا کا بچہ ہوگا۔ اب وہ ہنسا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اب سمجھا آپ نے میرے ساتھ کیا مزاح فرمایا۔ ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں، تو جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئی۔ آپ نے پھر فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، اور زور سے رونے لگ گئی۔ اب جب حضور نے دیکھا یہ تو روتے روتے کہیں مر نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بوڑھی ہو کے جنت میں نہیں جائے گی، اللہ تجھے 30-32 سال کی عمر دے کے جنت میں لے جائے گا، جنت میں تو خوش ہو گئی۔ اچھا تو میں جنت میں جوان ہو کے جاؤں گی؟ فرمایا ہاں جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو۔ ایک اور ہنسی کا ہے، وہ حدیث میں تو کہیں نہیں ملا لیکن بہرحال لکھا ہے لوگوں نے، حدیث کہہ کے لکھا ہے، لیکن بعض کے تابعین یا تبع تابعین کا مجھے قول ملتا ہے ضعیف روایات میں، لیکن بہرحال ہنسنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر تینوں کو 2 دن کا 3 دن کا فاقہ آ گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اب 3 دن کے بعد تینوں یار ملے، کھایا کچھ نہیں، چلیں آج کسی کے کھجوروں کے باغ میں چلتے ہیں کچھ کھانے کو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کا باغ تھا تو پاس سے گزرے، کھانسے زور سے تاکہ یہ سن لے اور یہ ہمیں دعوت دے کہ کھجوروں کے باغ کے پاس سے گزر رہے ہو تو آؤ کھجوریں کھلاؤ۔ اب انہوں نے بھی سن لی آواز، ان کے بیوی بچے بھی وہیں رہتے تھے، باغ کے اندر ہی کمرہ گھر بنایا ہوا تھا، تو اس نے بیوی کو کہا ادھر ہو یہ تینوں آ رہے ہیں ان کو کھجوریں کھلاؤں، تو وہ تینوں کے لیے کھجوروں کے گچھے توڑ کے لائے۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کھجوریں کھا کے نا ایک گٹھلی اپنے آگے رکھیں گے اور ایک گٹھلی حضرت عمر کے آگے رکھتے جائیں گے۔ تو حضرت عمر اپنی گٹھلی بھی آگے رکھتے گئے اور وہ بھی ایک ایک گٹھلی حضرت عمر کے آگے رکھتے گئے اور ایک ایک گٹھلی اپنے آگے رکھتے گئے۔ تو جب کھا چکے تو حضرت عمر کے آگے اتنی گٹھلیاں تھیں، حضور کے آگے بھی اتنی تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بھی اتنی تھیں۔ جب فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر کہ تیرا پیٹ ہے کہ لالو کھیت ہے؟ ہم نے اتنی کھائی ہیں تو اتنی کھا گیا۔ وہ بھی بڑے حاضر جواب تھے، کہنے لگے معلوم ایسے ہوتا ہے کہ میں گٹھلیاں نکالتا گیا ہوں، تم لوگ گٹھلیاں سمیت کھاتے گئے ہو۔
کم تم نے بھی نہیں کھائی، لیکن تم گٹھلیوں سمیت کھاتے گئے ہو، میں گٹھلیاں نکالتا گیا ہوں۔ مزاح شریعت میں منع نہیں، شریعت کی حد میں ہو، آداب شریعت کے ہوں، ہنسنا منع نہیں شریعت میں، قرآن میں ہے 10ویں سپارے میں سورہ توبہ میں ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنسے کرو لیکن تھوڑے ہنسا کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رویا کرو زیادہ رویا کرو۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ رشتے میں ہیں آپس میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر وقت رویا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہنسا بھی کرتے تھے، رویا بھی کرتے تھے۔ ایک دن دونوں خالہ زاد بھائی تھے، آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، تو ملاقات ہوئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ تجھے رونا نہیں آتا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا یحییٰ تجھے ہنسنا نہیں آتا؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا ہنسے کہ جس کے سامنے ہر وقت موت ہو، اور میری اماں جب چولہا جلاتی ہے روٹی پکانے کے لیے، ہانڈی بنانے کے لیے، تو میں دیکھتا ہوں کہ بڑی لکڑیوں کو آگ دیر سے لگتی ہے، پہلے میری اماں چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے، چھوٹی لکڑیاں آگ جلدی پکڑتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ میں بڑی لکڑیاں جلانے سے پہلے اللہ پاک بھی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے ڈالے، ہمیں پہلے ڈالے چھوٹوں کو، کہ بڑی لکڑیوں کو آگ بعد میں لگے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں۔ میں تو یہ سوچ سوچ کے ہر وقت روتا رہتا ہوں کہ کہیں جہنم میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ ہمیں تو نہیں ڈالا جائے گا۔ اس لیے میں تو ہنسنا ہی بھول گیا، ہر وقت اسی بات پہ روتا رہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہنسنا بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے آباء و اجداد جتنے گزرے ہیں، جتنے اللہ کے نبی گزرے، حضرت موسیٰ کے ہنسنے کے واقعات بھی قرآن میں ملتے ہیں، حضرت آدم کے ہنسنے کے واقعات بھی قرآن میں ملتے ہیں، حضرت یوسف کے ہنسنے کے واقعات بھی کتابوں میں تورات و انجیل میں ملتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہنسنا، تبسم کرنا جو ہے، مسکرانا جسے کہا جاتا ہے، وہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا۔ تو اب دونوں نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ رونا اچھا ہے یا ہنسنا اچھا ہے؟ تو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ سے کہا کہ کبھی کبھی تو بھی ہنس لیا کر، اور حضرت عیسیٰ سے کہا تو بھی کبھی کبھی رو لیا کر، کہ میرے ہاں رونا بھی اچھا ہے اور ہنسنا بھی اچھا ہے، کبھی کبھی ہنس لیا کرو اور کبھی کبھی رو لیا بھی کرو۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں، حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ہر مسلمان بندہ کافر ہو یا مومن ہو 20 دفعہ اسے دن میں قبر یاد کرتی ہے۔ کتنی دفعہ؟ آپ کتنی دفعہ دن میں قبر کو یاد کرتے ہو؟ نہیں، وہ ہمیں یاد کرتی ہے۔ ہنسنے سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ہنسنے سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ہنسنے سے بندہ قبر کو بھول جاتا ہے۔ تھوڑا ہنسو، ہنسو، نہیں شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی، لیکن یہ جو ہنسنے ہنسانے کے آج کل دربار بنے ہوئے ہیں، جنہیں آپ اور میں ڈرامہ بازیاں کہتے ہیں، جنہیں آپ اور میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، جو کسی پر ہنستا ہے ایک دن اس پر بھی دنیا ہنستی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا، جس پر ہنس رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے ہاں وہ تم سے اچھا ہو، اللہ کے ہاں وہ تم سے اچھا ہو۔ پتہ تو وہاں چلے گا۔ ایک لڑکی کو لڑکیاں دلہن بنا رہی تھیں، اور دلہن بنانے کے بعد جب میک اپ کر چکی تو سہیلیوں نے کہا کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی میری سہیلیوں
یہ تو جب میرے پیا اور میرے دولہا نے کہا اچھی لگ رہی ہو تو پتہ تو اس وقت چلے گا، تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ جس کے گھر جا رہی ہوں میں اس کو اچھی لگ جاؤں۔ میرے دوستو، اچھے تو ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارے اللہ نے کہہ دیا تم اچھے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ملتا ہے کہ بندہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے جو آ کر میرے عیب مجھے بتائے، یہ نہیں کہ میرے منہ پر آ کر میری تعریف کرے کہ تم بہت اچھے ہو۔ جو منہ پر آ کر تعریف کرتا ہے نا، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ یہ شریر ہے، ایک دن تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، ایسا دھوکہ دے گا کہ پھر تم روتے رہو گے۔ اس کے منہ میں خاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو منہ پر آ کر تمہاری تعریف کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ۔ وقت ہو گیا، آخری بات کرتا ہوں۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے، مجھے بات یاد آئی، بڑی قیمتی بات ہے۔ میں جس کمرے میں رہتا تھا، میرے جو روم میٹ تھے، ایک کا تو مجھے پتا ہے ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا، دوسرے کا مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہیں، تیسرے جو ہیں وہ حیات ہیں۔ 4 بندے ہم ایک روم میں تھے۔ ایک بڑے لمبے قد کے تھے مولانا، ایک چھوٹے قد کے تھے۔ مذاق مذاق میں دشمنیاں کیسے چلتی ہیں۔ بس ایک دن کسی نے آگ لگائی، جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا شرارت کیسے ہوتی ہے۔ کسی نے ایک دن کہہ دیا، حدیث آتی ہے کہ چھوٹے قد کا بندہ شیطان بے وقوف ہوتا ہے، بے وقوف کا لفظ اسے۔ اس نے کہا نہیں، حدیث آتی ہے لمبے قد کا بندہ بے وقوف ہوتا ہے۔ مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شود، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ ہو۔ اب وہ دونوں مولوی آپس میں لڑتے 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 مناظرہ ہو گیا۔ اس نے بھی کتابیں نکالنی، اس نے بھی کتابیں نکالنی۔ اس نے کہا یہ حدیث ہے، تو بے وقوف ہے۔ اس نے کہا یہ حدیث ہے، تو پھر بے وقوفی سے بڑھتے بڑھتے تو کافر، وہ کافر۔ اس نے کہا تو بے ایمان، اس نے کہا تو بے ایمان۔ اس نے کہا تو یہودی، تو یہودی۔ اس نے کہا تو فلانا، تو فلانا۔ نہ چھوٹے قد والا کافر، بڑے قد والا۔ رات کے 12، 1، 2 بج گئے، آپس میں میدان لگ گئے۔ یہ 1974 کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ مولوی ہوتا ہی وہ ہے جو لڑے، کبھی ہار نہ مانے۔ بیٹا آیا گھر، اس نے اماں سے کہا اماں آج ہماری شرط لگ گئی ہے کہ کہاں سفید ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہاں کالا ہوتا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا تو نے کیا کہا؟ میں اماں میں نے کہا کوا سفید ہوتا ہے۔ تو بیٹا شرط کیا لگائی ہے؟ 500 کی لگائی ہے۔ اماں کہاں؟ ماں نے کہا بیٹا کہاں تو کالا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اماں جب میں نے ماننا ہی نہیں تو شرط تو پھر کیوں ہاروں گا؟ ہوتا ہی کالا سفید ہے، بس بات ختم۔ مولوی کیسے؟ مولوی ہوتا ہی وہ ہے جو بات نہ مانے کسی کی۔ اور آج کا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو مولوی کی بات نہ مانے، اور مولوی وہ ہوتا ہے جو مولوی کی نہ مانے۔ اب رات کے 2 بجے فیصلہ ہوا۔ ہمارے بڑے استاد تھے، اللہ بخشے، پٹھان تھے، مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا۔ فیصلہ ہوا جی رات کے 2 بجے ان کے گھر چلتے ہیں، ان سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، اور مجھے ثالث کے طور پر کہ یہ ان سے بات کرے گا استادوں سے۔ میں بھی پھنس گیا درمیان میں۔ اب رات کے 2 بجے ہم استادوں کے دروازے پر، 40 طالب علم ساتھ، 2 وہ مولوی لڑنے والے، تیسرا میں جو ثالث۔ اب استادوں کے دروازے پہ پہنچے۔ ہم نے کبھی اپنے ان استادوں کو سوتے نہیں دیکھا تھا، یہ پتہ تھا کہ رات کے 2 بجے بھی وہ جاگ رہے ہوں۔ میں نے بیل دی، استاد ابھی دروازے پہ آئے ہیں تو اتنے میں وہ 40 کے 40 بھاگ گئے، باقی کے جتنے تھے۔ استادوں کا روب اتنا تھا کہ ان کے آگے اب وہ 2 اور میں، ہم کھڑے ہیں اور باقی سارے بھاگ گئے۔ اب استادوں نے مجھے دیکھا تو استاد جیسے وضو کر کے نکلے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ مجھے دیکھا، ہاں ملتانی رات کے 2 بجے کیسے آیا؟ میں نے کہا حضرت یہ فلانا مولوی صاحب ہے، یہ فلانا مولوی صاحب ہے۔
اس مسئلے پہ مناظرہ ہو گیا، یہ کہتا ہے یہ بیوقوف ہے، یہ کہتا ہے یہ بیوقوف ہے، یہ چھوٹے قد کا ہے، یہ لمبے قد کا ہے، اس بات پہ مسئلہ ہو گیا۔ استادوں نے اس وقت تو مسئلہ ختم کیا، انہوں نے کہا نہ یہ بیوقوف نہ یہ بیوقوف، تو بیوقوف جو رات کے 2 بجے یہ مسئلہ لے کے آ گیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ رات کے 2 بجے تو میرے دروازے پہ ان کو لے کے آئے۔ میں نے کہا حضرت یہ مجھے لے کے آئے ہیں، میں لے کے نہیں آیا۔ کہنے لگے صبح نہیں ہونی تھی۔ میں نے کہا جی ہو سکتا ہے یہ صبح تو ایک دوسرے کو مار نہ دیتے، یہ کافر بنا لیتے، چھریاں اٹھا لیتے ایک دوسرے کو۔ خیر بھگا دیا انہوں نے۔ صبح ہوئی، ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے بہت بڑی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سیاستہ جو حدیث کی صحیح 6 کتابیں ہیں، ان میں سے ترمذی شریف بڑی حدیث ہے۔ وہ استاد ہمیں ترمذی شریف پڑھاتے تھے۔ بنو علاقہ ہے KPK میں، بنو کے رہنے والے تھے وہ ہمارے استاد۔ دوسرے دن ہم سبق پڑھنے گئے تو استادوں نے مجھے کہا بھائی مولوی طیب صاحب کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ میں نے کہا جی یہ کہتے ہیں چھوٹے قد والا بیوقوف ہے، یہ کہتے ہیں بڑے قد والا بیوقوف۔ ان کو بھی کھڑا کر لیا۔ اب وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ اللہ کی تقدیر پر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ چھوٹا اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے بنایا ہے، لمبا کسی کو بنایا ہے تو اللہ نے بنایا۔ اللہ کی تقدیر پر کالا بنایا ہے، گورا بنایا ہے، لولا بنایا ہے، لنگڑا بنایا ہے، کانا بنایا ہے، اندھا بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اور اللہ پر اعتراض کرنا کفر ہے، مذاق اڑانا کفر ہے۔ پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ تم دونوں کافر ہو گئے اور نکل جاؤ دارالحدیث سے، حدیث پڑھنا تمہیں کس نے کہا کہ یہاں حدیث پڑھو؟ اللہ کی تقدیر پر مذاق، اللہ کی تقدیر پر بحث کرتے۔ پھر جو اپنا علم شروع کیا ان کو نکال کر ہمیں 2 گھنٹے ہمارا ترمذی شریف کا سبق ہوتا تھا۔ 2 گھنٹے اس دن ہمارا سبق نہیں ہوا، صرف اسی پر بیان ہوا کہ اس دنیا میں لمبے قد والے کتنے نبی گزرے اور چھوٹے قد والے کتنے نبی گزرے، لمبے قد والے کتنے صحابی گزرے اور چھوٹے قد والے کتنے صحابی گزرے، لمبے قد والے کتنے ولی گزرے اور چھوٹے قد والے کتنے ولی گزرے، لمبے قد والے کتنے محدثین گزرے اور چھوٹے قد والے کتنے محدثین گزرے۔ دریا تھا ایک، بہہ رہا تھا علم کا۔ ظالموں تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ حدیث پڑھنے آئے اور اس پر بحث کر رہے ہو کہ چھوٹا قد اور لمبا قد۔ ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہتے او ایمان والو، وہ لوگوں جو میرے ہو، جو میری محبت کا دم بھرتے ہو، جن کے دلوں میں نے ایمان کا بوٹا لگایا ہے۔ میں مومن ہوں، تم بھی مومن ہو۔ وہ جو میرے ساتھ محبت کرتے ہو یا جن سے میں محبت کرتا ہوں، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ رنگ و نسل، یہ قومیں، یہ زبانیں، یہ جہالت ہے، یہ عصبیت ہے۔ پنجابی، پٹھان، سندھی، مہاجر، پشتو، پنجاب، یہ کیا ہیں؟ یہ قبائل لتعارفوا، یہ صورت تمہارا تعارف ہے کہ تم پنجابی پٹھان ہو، اس سے تمہارا کلمے کا تعارف نہیں ہے، تم مومن ہو۔ اس ملک میں بھی آ کر تم کس ملک میں بستے ہو؟ تمہارے مقابل میں غیر مسلم قومیں ہیں۔ یہاں بھی آ کر تم اگر قوموں میں بٹ جاؤ، یہاں تم رنگ و نسل میں بٹ جاؤ، تم بڑے چھوٹے میں بٹ جاؤ، تم زبانوں میں بٹ جاؤ، تم فرقوں میں بٹ جاؤ، تم وہابی دیوبندی میں بٹ جاؤ، تم شیعہ سنی میں بٹ جاؤ، افسوس نہیں تم پر؟ یہاں صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ، یہاں صرف اپنے آپ کو مومن کہلاؤ، یہاں صرف اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہلاؤ، یہاں صرف اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کا غلام کہلاؤ۔ یہاں شرم کرو، اپنے آپ کو ان فرقوں میں مت بانٹو۔ یہ سورہ حجرات پڑھو، اسے سمجھو۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔